جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ مسلمان دنیا سے آخرت کا سفر نہیں کرتا بلکہ آخرت سے دنیا کا سفر کرتا ہے. جی ہاں. تو یہ آپ ذرا سمجھا دیں گے؟ میں نہیں سمجھ سکی، کیونکہ میں تو یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، لیکن آخرت سے ہم دنیا کا سفر کیسے کریں؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ جی فاطمہ. اوکے. اور سمجھیے میں چھوٹا کر کے بتاتا ہوں، پبلک سیشن میں لوگ سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، تو میں تفصیلی لیکچر تو نہیں دوں گا، اس کی میں نے کافی ساری ویڈیوز پہ کی ہوئی ہیں، ضرور سنیے گا، مگر چھوٹا جواب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے نا آخرت کا سارا منظر، ایک ایک چیز کس عمل کے نتیجے میں کیا ریپرکشن ہونی ہے، کہاں پہ عزت، کس چیز کی عزت، کتنی عزت، کہاں پہ بے عزتی، کتنی بے عزتی، کس عمل پہ بے عزتی، کہاں پہ رسوائی، کہاں پہ ضلالت، کہاں پہ آنر، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ، کہاں پہ جنہ کے دروازے، کہاں پہ جہنم کے دروازے، اور سارا کا سارا سین ہمیں بتایا ہوا، اور اتنا کلیئر کر کے بتایا ہوا کہ اس کے علاوہ اتنی کلیئرٹی، اتنی تعداد میں نہ آیتیں کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں ہیں، نہ حدیثیں کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں، اور نہ ہی جو وجہ بتائی گئی ہے دنیا میں کسی بھی عمل کرنے کی، وہ اس کے علاوہ کوئی ہے، آخرت کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے مسلمان کے پاس دنیا میں کوئی صحیح عمل کرنے کی. ہم دنیا میں اللہ کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دنیا میں ماں باپ کے لیے، اللہ کے لیے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جب ہمیں ملاقات اللہ سے ہماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے ہم رسوا نہیں ہوں گے اللہ کے آگے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کی مرضی، جنت میں ڈالتا ہے دوزخ میں تو اللہ کی مرضی، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی نہ ہو اس کے لیے ہم نیک عمل کرتے ہیں. جب ہمیں پتا ہو کہ سارا کچھ اصل میں آخرت ہے اور کون سا عمل آخرت میں آنر دیتا ہے، تو اس عمل کو ہم ریورس انجینئر کرتے ہیں دنیا میں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کوئی نیا عمل ایجاد کیا جائے جو کہ آخرت میں ہے، یا کوئی نئی ترکیب ایجاد کی جائے جو کہ وہاں پہ کام آ جائے. ہم دنیا میں کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، وہ آپ پہ واپس احسان نہ کرے تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے اللہ کے لیے احسان کیا، آخرت میں اس کا معاملہ کروں گی، اللہ کے سامنے عزت، اللہ کو پسند آئے گی. یہ بات اس بندے کو پسند آئے گی تو ریاکاری ہے، پھر تو گناہ کر رہی ہیں، احسان تھوڑی کر رہی ہیں کسی پہ. اگر انسانوں کے بدلے کے لیے احسان کر رہی ہیں تو احسان تھوڑی تو بزنس کر رہی ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صرف آخرت کے لیے کام کرتا دنیا میں مگر آخرت کے لیے، اور آخرت کی فلم اس کے سامنے چل چکی ہوئی ہے ایک دفعہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، تو وہ اپنے آپ کو ان دروازوں کے سائے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ دروازے دنیا میں تو نہیں کھلتے، نہ دنیا میں ان کی کوئی اس وقت ویلیو ہے. جنت کے دروازوں کی ویلیو تو جنت میں ہے. اب کوئی کیا بھی دے کہ جنت کا دروازہ یہاں پہ اس وجہ سے ہے، لوگ تو پیسوں کے دروازے کھولیں گے، لوگ شادیوں اور گھروں اور گاڑیوں کے اور عزت کے دروازے کھولیں گے. آخرت کے دروازے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، ہم تو کوئی نہیں کھول رہا. تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے خیر دنیا میں اگر کچھ نہیں بھی ملتا نا اس سارے اعمال کے بدلے میں تو کوئی بات نہیں، مجھے میرے رب کی طرف سے آخرت میں عزت چاہیے، میرا رب میری طرف دیکھے تو آخرت میں وہاں پہ وہ والا مقام وہ معاملہ ہو میرے ساتھ کہ جو کسی کے سامنے کوئی رسوائی نہ ہو. تو جب آپ اینڈ آف دا اس فلم کا اینڈ دیکھ کے اس اینڈ کو پکڑ کے سارے کے سارے سین لکھ رہے ہیں تو آپ کو میرا جملہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم آخر سے دنیا کا سفر کرتے ہیں، دنیا سے آخر کا سفر نہیں کرتے. مسلمان جو ہے مسلمان ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ فلم یہ پوری اینڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور میرے رب تو نہیں ساتھ ساتھ دیکھ کے ساتھ ساتھ سوچ رہا، میرے رب کو تو سب پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے سب کچھ دیکھ لیا ہوا کرے. آپ اللہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے تھوڑی پہچانا ہے کہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہوا. So this movie has already been done in the eyes of Allah Azza wa Jal. We are just living in that movie. So if we are connected with Allah Azza wa Jal, this movie is already done for us as well.
We just are waiting for the culmination. ہر کردار اپنا اپنا کردار نبھا لے, کہانی اختتام کو پہنچے, بس. جی نیکسٹ کوشچن لے. السلام علیکم. جس میں فیصل مان خیریت سے ہوں. اس ویڈیو میں شیخ بہت ہی ایک وی کین سے تھاٹ پرووکنگ مباشرہ پرووائڈ کر رہے ہیں وچ از اباؤٹ کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بیسیکلی پرپس آف لائف کیا ہوتا ہے, کہ آپ نے جو عالم ارواح میں اللہ سے اپنا ایک پرومس لیا تھا, جو آپ نے ایک کانٹریکٹ لیا تھا, آپ نے اس کانٹریکٹ کو فلفل کرنا ہوتا ہے اس دنیا میں آ کے. اور یہ تو آپ فرام دا ویری بیک ان دا ڈیز ایٹ دیٹ ٹائم جب انسان بنا بھی نہیں تھا, جب انسان اللہ کے سامنے وہ وعدہ کر رہا تھا کہ میں آپ کی نشانیاں دیکھ کے آپ کے پاس آؤں گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مٹیریلسٹکلی چیزوں کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہی میں اپنا پرپس آف لائف ڈھونڈ کے سکون جو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مٹیریلسٹکلی چیزوں کو اپروچ کر لو اور آپ کو سکون مل جائے. پھر بھی آپ کو ڈپریشن کے دورے پڑے ہوں گے, پھر بھی آپ کو ایک فیئر آف ان نون ہوگا, آپ کو ایک جو سول ہے وہ لازمی کہیں نہ کہیں جہاں پہ اسٹک ہوگی. آپ رات میں لازمی جا کے یہ سوچیں گے کہ میرا زندگی کا آنے کا مقصد کیا ہے. سو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, اپنا پرپس آف لائف اللہ کے اکارڈنگ نہیں لے کے چلیں گے, اللہ کے رسول کے اکارڈنگ نہیں لے کے چلیں گے, تو پھر آپ کی لائف میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی سیٹسفیکشن حاصل کر لو. اگر یہی تو خوبصورتی ہوتی ہے پرپس کی کہ وہ اس دنیا میں سیٹل ہی نہیں کیا ہوا اللہ نے. آخرت کا پرپس کیا ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو آپ نے ٹھیک ہے وہ ایک پیٹرن کو فالو کرنا ہے, مگر جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر آپ کا ایک الگ میکانزم ہوگا, اور جو چیز آپ اس دنیا میں کرو گے وہی آپ کو آخرت میں بھی ایک بیسیکلی اسی کنٹیکسٹ میں ایک خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ نیک اعمال کیے ہیں, وہ ایک وی کین سے کہ ذریعہ دینے والی الگ چیز ہے. مگر آخرت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے جو میرا اعمال نامے انہیں پہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں گا. نہیں, اللہ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے اعمال تھوڑے ہیں, آپ کی رحمت زیادہ, آپ نے اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت میں بھیج دیں. کیونکہ جب تک اگر حساب پہ بات آ جائے گی تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. اللہ کی رحمت کے ذریعے میں جنت کی طلب کرنی چاہیے. اور جو یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے نا, آئی می مائی سیلف, کہ میری محنت کی وجہ سے مجھے چیز ملنی چاہیے, یا پھر جو لوگ اپنے سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو کانسیکوینسز آف آفٹر افیکٹ لائف ہوتے ہیں وہی بہت زیادہ ہاریبل ہو جاتا ہے. وہ اپنی ایک نارسسزم پرسنالٹی بن جاتی ہے جس میں وہ خود تو نیگیٹو انرجی ایمٹ کر رہی ہوتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ